الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الأبصار صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو جمع دل اولا کے یہ پہلا جمعہ عطا فرمایا ہے. مہینے بھی گزر رہے ہیں، سال بھی گزر رہے ہیں، دن بھی گزر رہے ہیں، پتہ چلا عمر سب کی گھٹ رہی ہے. اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ ہم سب کو اس دنیا میں ایمان و سلامتی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کا کرم اور اس کا احسان کہ آج جمعہ کا دین اور جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے اپنے گھر میں پہلے پہل آپ سبھی حضرات کو آنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ اس عمل کو قبول فرمائے. جو باتیں کہی جائے، سنی جائے، ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. گزشتہ جمعہ قرآن کریم کی روشنی میں ایک بہت ہی مشہور و معروف پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی اور آپ کی حالات سے متعلق گفتگو کیا تھا. اور یہ باتیں قرآن کی روشنی میں ایک بہت ہی عظیم سورت جو قرآن کریم میں موجود ہے، سورہ یوسف، اللہ نے اس میں ذکر فرمایا ہے. اور یہ کوئی قصہ کہانی کسی کا گڑھی ہوئی باتیں نہیں ہے، بلکہ اللہ کا بیان کردہ، اللہ کا بیان کیا ہوا اپنے ایک بہت ہی برگزیدہ اور ایک بہت ہی خوبصورت پیغمبر کا ذکر کیا ہے، جس کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہمارے اور آپ تک کی پہنچی تھی کہ دشمنی اور حسد کی بنیاد پر حضرت یوسف علیہ السلام کو لوگوں نے، بھائیوں نے، کو غیر نہیں اپنے بھائیوں نے
کنویں میں ڈالا تھا۔ حسد اور بنیاد ایک دشمنی کی کیفیت تھی، اور اسی وجہ سے ان لوگوں نے ایک بہت ہی خوبصورت لاڈلا پیغمبر کو ڈال دیا تھا۔ لیکن اللہ کی قدرت اور اس کی شان اور اس کی قوت و طاقت اور خفیہ تدبیر سے انسان لا علم ہے اور اس سے عطا پتہ نہیں ہے۔ اپنی قدرت اور اپنی خفیہ تدبیروں کے ساتھ اللہ نے ان کو کس طرح کنویں سے نکالا اور قافلے کے حوالے کیا، اور پھر قافلوں والوں نے مصر کے بازار میں ان کو بیچا۔ خریدنے والے مختلف قسم کے لوگ آئے، لیکن ان میں سے چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر ایک عجیب و غریب خوبیاں نظر آئی سب میں۔ عام حضرات جتنے وہاں اپنے اپنے غلاموں کو بیچ رہے تھے، فروخت کر رہے تھے اور لوگ خرید رہے تھے، ان میں سے حضرت یوسف علیہ السلام پورے بازار میں ایک نمایاں ان کی ایک شان اور ایک ان کی پہچان بنی ہوئی تھی۔ ہر ایک کی توجہ ان کی طرف، ان کے حسن و جمال سے ہر ایک آدمی متاثر، ان کی ادائیں اور ان کی کیفیتوں سے، ان کی تبسم اور مسکراہٹ سے ہر ایک فرشتہ، جس بنیاد پر میں قیمت بھی ان کی بہت ہی زیادہ بیچنے والوں نے لگا رکھا تھا۔ اللہ کی عجیب و غریب شان، کنویں سے نکالا، قافلے کے حوالے کیا، اور ایک عام انسان کی طرح، ایک عام غلاموں کی طرح اسی بازار میں اللہ پہنچایا۔ اور پھر دیکھیے اس کی شان کہ خریدنے والا مصر کا بادشاہ آتا ہے اور منہ مانگی قیمت دے کر کے اپنے محل میں لے جاتا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت، قدرت، شان، خفیہ تدبیر جو اللہ چلاتا ہے، جو بندوں کو کان کان خبر بھی نہیں، اس کی ہوا بھی نہیں لگتی۔ لہذا تھوڑی سی تکلیف پر صبر، تقوی، اللہ رب العالمین کی باتوں پر عمل نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں سے کہاں پہنچایا۔ اس واقعے کو بتانا اور جمعے میں بیان کرنے کا مقصد ٹائم پاس کرنا نہیں ہے، بلکہ اس سے ہم اور آپ عبرت لینا ہے کہ دنیا میں بڑی سی بڑی طاقتیں آ جائے کچھ سے کچھ کرنے کے لیے، حق والوں کے ساتھ کتنا بھی اور کس طرح کی بھی تدبیریں، چالاکیاں، کوششیں مٹانے کی، ختم کرنے کی کر لے، لیکن اللہ کی ایک طاقت ہے، وہ حالات کو بدلتا رہتا ہے، نظام کو بدل دیتا ہے، اور پھر وہ راستہ اتنا آسان اور خوبصورت اپنے نیک بندوں کے لیے نکال دیتا ہے کہ لوگ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ آج ہم اور آپ مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ تو کچھ نہیں ہو رہا ہے، کچھ اللہ کر بھی نہیں رہا ہے، مار کھاتے جا رہے ہیں، پٹتے جا رہے ہیں، کٹتے جا رہے ہیں، جلتے جا رہے ہیں، کچھ تو اللہ کر رہا ہے، کیا اس وقت کیا، اب تو کچھ نہیں کر رہا، کچھ نظر تو نہیں آ رہا ہے، ہم لوگوں کے ساتھ میں تو ہونا بھی چاہیے تھا کچھ نہ کچھ، لیکن کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ آج 40 دن تک کے مسلمان قتل کیے جا رہے ہیں، اور قاتل اپنی پوری طاقت کے ساتھ قتل کر رہا ہے، تدبیریں کر رہے ہیں، اور ہر ایک آدمی بالکل خاموش تماشا دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے ساتھ مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے، برے لوگوں کے ساتھ وعدہ نہیں کیا ہے۔ اب کہیں گے کہ کیا وہ لوگ جو لوگ شہید ہو رہے ہیں، جو لوگ کٹ پٹ رہے ہیں، کیا وہ نیک لوگ نہیں ہیں؟ نیک ہی لوگ شہید ہوتے ہیں۔ شہادت نیک لوگوں کے لیے، برے لوگوں کے لیے نہیں۔ شہادت ایک عظیم نعمت ہے، شہادت ایک بڑی نعمت ہے، تبھی تو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اس کی باری کا انتظار کرتے تھے۔ اگر شہادت نعمت نہیں ہوتی، شہادت اگر ایک اللہ کی خوبصورت چیز نہیں ہوتی، اور یہ بہترین آخرت کا ایک سامان نہیں ہوتا،
تو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اپنی باری کا انتظار نہیں کرتے، وہ تو باری لگاتے تھے، اس مرتبہ میری، اس مرتبہ میری۔ باپ بیٹے جھگڑتے تھے، باپ کہتا تھا میری عمر ہو گئی ہے، مجھے شہید ہونے دو، یہ دنیا جینا نہیں چاہتا ہوں۔ شہادت ایک بہت اچھی چیز تھی، تبھی تو اس کو حاصل کرنے کے لیے کون لوگ دوڑتے تھے؟ کون لوگ دوڑتے تھے؟ صحابہ دوڑتے تھے، ایمان والے دوڑتے تھے۔ باپ کہہ رہا ہے بیٹا سے، بیٹا تیری ابھی عمر ہے دنیا کے، ابھی مزہ لطف لو اور کچھ نیکی کا کام کر لو، میری عمر ختم ہو گئی ہے، 70 سال میں ایمان لایا ہوں، کچھ نیکیاں نہیں ہیں، شہادت اگر حاصل ہو گئی تو جنت مجھے مل جائے گی، مجھے جانے دو۔ بیٹا کہتا ہے کہ نہیں ابا، ہاں آپ تو ایک لمبی عمر اور نیکیاں کما چکے ہیں، اللہ آپ کو معاف کر دے گا آپ کی شکل اور صورت اور آخری ایمان کو دیکھ کر کے، اس لیے اگر آپ 70 سال میں ایمان لائے ہیں تو آپ کے پچھلے سارے گناہ کلمے کی بنیاد پر اللہ معاف کر دیا۔ ہم تو ابھی جوان ہیں، پتہ نہیں خیریت اور ایمان کے ساتھ ہم وہاں تک پہنچ سکیں گے یا نہیں پہنچ سکیں گے، اس لیے ہم کو جانے دیجیے اور ہم کو شہید ہونے دیجیے۔ پتہ یہ چلا کہ شہادت ایک اچھی چیز تھی صحابہ کے نزدیک، صحابہ کے نزدیک شہادت ایک بہت بڑی نعمت تھی، تبھی تو اس کی طرف لوگ دوڑ رہے ہیں۔ تبھی تو اس وقت بدر کی لڑائی کے وقت میں جو صفیں لگ رہی تھی تو اس وقت میں معاذ اور معاویہ جو کم سن بچے تھے وہ کیوں اپنے پاؤں کو اٹھا اٹھا کر کے نبی کو دکھا رہے تھے؟ کیوں کہہ رہے تھے یا رسول اللہ میں اپنے بڑے بھائی سے بڑا میں ہوں؟ ہے آج یہ جذبہ؟ آج تو یہ جذبہ ہی نہیں، بڑوں میں نہیں ہے، بچوں میں کہاں ہے؟ لہٰذا ایک بھائی اپنے پنجے کو اٹھا کر کے اپنے بڑے بھائی کے مقابلے میں ہو رہا اور کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میں اس سے قد کے برابر ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے نہیں کہ نہیں تم چھوٹے ہو، تم نہیں اس لائق ہو۔ کیا جذبہ تھا، شہادت۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں یا رسول اللہ میں طاقتور ہوں اگرچہ یہ بڑے ہیں، کشتی کرا لیجیے۔ واقعہ خوب سنے حدیث کی روشنی میں، کشتی کرا لیجیے، دیکھیے بڑے بھائی کو میں چیت کر دیتا ہوں۔ اور ویسا ہوا اور ایسا کیا گیا۔ کان میں بڑا چھوٹا بھائی کہتا ہے خبردار مجھے مت گرائیے گا، آپ کو چیت ہونا ہے، اس لیے مجھے بھی بدر کی لڑائی جنگ میں شریک ہونا ہے، شہید ہونا ہے، نبی کو دشمنوں کو مجھے مارنا ہے، نبی کے دشمنوں سے مقابلہ کرنا۔ یہ کم سی بچے کی بات بتا رہا ہوں۔ بھائی بھی سپورٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے چل، کیوں؟ یہ شہادت۔ تو آج اگر کوئی آدمی کہے گا کہ نہیں وہ لوگ کٹ رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، شہید مر رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، یہ شہادت۔ اور شہادت نیک لوگوں کو حاصل ہوتی ہے، برے لوگوں کو، گنہگار بدکاروں زانیوں کو نہیں حاصل ہوتی ہے۔ تو اللہ کی قدرت اور شان بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ جو قرآن کریم میں اللہ نے یوں ذکر فرمایا، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم ایک بہترین قصہ تم کو سنا رہے ہیں اے میرے محبوب، ایک بہترین قصہ آپ کو سنا رہے ہیں۔ نحن نقص علیک احسن القصص، بہت عمدہ قصہ، بہت بہترین واقعہ سنا رہا ہوں، اس سے پہلے کسی کو معلوم نہیں اس کی تفصیلات، وہ بتانے جا رہا ہوں، اس میں بڑی عبرت ہے لوگوں کے لیے۔ لقد کان فی قصص عبرۃ لأولی الالباب، سورت کے آخر میں اللہ نے پورے واقعے کو بیان کر کے فرمایا اس میں لوگوں کے لیے بڑی عبرت اور نصیحت ہے، ان کو سمجھنا ہے کہ اللہ کی شان اور قدرت کیا ہے۔ دنیا اس نے بنائی، وہ کسی کو بسا دے، دنیا اس نے بنائی ہے، وہ کسی کو اجاڑ دے، اس کی شان اور اس کی قدرت پر ہم کو اور آپ کو ایمان رکھنا ہے۔ لہذا حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے والا کون؟ بولتے بھی رہیے گا ورنہ جمعہ میں بہترین نیند آتی ہے، پورے دکان کا تھکا ہوا یہیں مزے لیتے ہیں لوگ، مزے یہی لیتے ہیں، بڑی اچھی نیند آتی، چل یار وہیں بیٹھیں گے، اس لیے بولتے رہیے گا، جب پوچھوں گا بولنا پڑے گا۔ خریدنے والا مصر کا بادشاہ، جس کا مصر میں محل بہت عمدہ، شان اس کی، ہر چیز اس کے پاس، کنویں سے نکال کر کے کہاں اب اللہ بھیج رہا ہے حضرت یوسف کو؟ مصر کے بادشاہ کے محل میں۔ بادشاہ خرید کر کے منہ مانگی قیمت دے کر کے لے کر کے گیا،
اور اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ یہ اس کا خاص خیال رکھنا ہے تم کو بھی۔ تمام درباریوں کو بلا کر کے بادشاہ نے کہا کہ دیکھو اس کو غلام غلام نہیں سمجھنا، بلکہ اس کے خاص خیال رکھنا۔ غلام کے خدمت کے لیے غلاموں کو رکھا اس نے۔ یہ کیا؟ یہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہے۔ اور یہ بتانا ہے کہ دیکھو جن کے بھائیوں نے حسد کیا تھا، جن کے بھائیوں نے بھائی کو تکلیف دینا چاہا تھا، جن کے بھائیوں نے گہرے اندھیرے کنویں میں ڈال کر کے ان کو موت دیکھنا چاہ رہے تھے، اللہ نے کہاں پہنچا دیا؟ محل میں اب شاندار طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام۔ جو جو عمر بڑھتی جا رہی ہے حسن میں اور نکھار آ رہا ہے، کام میں بڑی ایک عجیب و غریب سلیقہ اور تدبیریں اور حسن نظر آ رہا ہے، یہاں تک کہ اللہ نے اس مقام پر پہنچا دیا کہ بادشاہ وقت کو اگر کبھی اپنی حکومت و سلطنت کے لیے اگر مشورے کی ضرورت پڑتی تھی تو کس سے مشورہ لیتا تھا؟ یوسف علیہ السلام سے۔ زلیخا بھی گہری نظر سے دیکھتی رہی، کیا کمال کا یہ غلام آیا ہے میرے محل میں جس کے حسن کی یہ کیفیت ہے، اللہ اکبر۔ اور کیوں نہ ہو، عادی دنیا کی حسن کس کو دیا تھا؟ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو، اور حسن کا جو اس سے بھی اعلیٰ درجہ وہ کس کو دیا تھا؟ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی تھی کہ یوسف کے حسن کو دیکھ کر کے مصر کی عورتوں نے اپنی اپنی انگلیوں کو کاٹا۔ اگر میرے سرتاج میرے محبوب کو اگر دیکھ لیتی وہ لوگ تو انگلیوں کے بجائے اپنے دلوں کو کاٹ لیتی۔ اتنا حسن اللہ نے پیارے آقا محمد الرسول اللہ کو بھی عطا فرمایا تھا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جس دن اور جب بھی میرے گھر میں چراغ میں تیل ڈالنے کے لیے، روشنی کرنے کے لیے تیل نہیں ہوا کرتا تھا تو میں نبی کی آنے کی انتظار کیا کرتی تھی۔ آقا آتے تھے تو گھر پورا نبی کے حسن سے روشن ہو جایا کرتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو عادی دنیا کا حسن عطا فرمایا تھا، پورے محل میں ایک عجیب و غریب ان کی کیفیت تھی۔ زلیخا جو خود مصر کی بادشاہ کی بیوی ہے، ملکہ ہے، محل کی رانی ہے، سارا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے، اب ایک فطری جو ایک چیز ہوتی ہے وہ ابھر گئی اور شیطان نے کام کر دیا، اور ایک ناجائز عشق و محبت کی کیفیت میں کیا ہوا؟ فریفتہ ہو گئی، اور خیال کرنے کے لیے بادشاہ تو پہلے ہی اجازت دے دیا تھا کہ زلیخا اس کا خاص خیال رکھو، اس لیے اس خیال کے پردے میں کیا کیا؟ زلیخا نے حضرت یوسف سے غلط محبت کی کیفیت پیدا کر لی، برابر بلایا کرتی تھی، آتے جاتے تھے، محل میں ہے، بادشاہ کی بیوی ہے، کوئی کام دیا کچھ کہا، لہذا آنا جانا ایک لگا رہتا تھا، لیکن اندر کی کیفیت ان کی عجیب و غریب ہوتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کبھی بھی غلط نظریے سے، کبھی بھی خیانت کی نظر سے کبھی بھی دیکھتے نہیں تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ ہمارے مالک، ہمارے بادشاہ کی بیوی ہے، لہذا نہ آنکھوں سے خطا، نہ ہاتھوں سے خطا، نہ نظروں سے خطا، نہ گفتگو سے خطا، نہ کسی چیز سے خیانت۔ جب بھی بلاتی تھی نظریں نیچی ہوتی تھی، جب بھی بلاتی تھی بات سلیقے سے کر کے نظر انداز کر کے چلے جاتے تھے۔ وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو گئی، آخر میں اتنا اس کے لیے کر رہی ہوں، لیکن یہ بندہ اپنے حسن پر اتنا ناز ہے کہ میری طرف ذرہ برابر بھی لچک نہیں دکھاتا ہے، لیکن محل ہے اس کا، محل کی رانی ہے وہ، بادشاہ کے بیوی ہے وہ، اختیارات ہے اس کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے حالات میں محل میں ایک نمایاں ان کا نام ہو جاتا ہے اپنے کردار اور اخلاق کی بنیاد پر، اور ہر ایک ان کی عزت و قدر کرنے لگتے ہیں۔ خیر ایک تفصیلات ہے، لہذا ایک دن زلیخا نے اپنے خاص حجرے میں، اس حجرے تک پہنچنے کے لیے 11 دروازوں سے پاس ہونا پڑتا تھا، لہذا وہاں پر اس نے بلائی،
حضرت یوسف علیہ السلام سمجھے کہ جس طرح عام دینوں میں عام حالات میں بلایا کرتی ہیں، کسی وجہ سے کوئی خاص کام ہوگا، کچھ خاص مشورہ ہوگا، کوئی خاص بات ہوگی، چلو اگر بلا رہے ہیں چلیں، چلتے ہیں۔ اور ایک ایک دروازے بند کرتی ہوئی وہ 11 دروازوں سے گزار کر کے اپنے خاص محل حجرے میں لے جاتی۔ اب برسوں کے بعد میں آج وہ غلط روش، غلط نیت، غلط محبت کا اظہار کرتی ہے۔ آج بھی لوگ اس کو محبت میں پڑے ہوئے ہیں، لوگ ہیں، آج بھی لوگ ہیں، کر رہے ہیں، جہاں مل جائے منہ مارنے کے لیے تیار ہیں۔ اپنی بیوی اور اپنے بہنوں اور اپنے گھر والوں، رشتہ داروں کی کوئی حیثیت، عزت، قدر کا خیال لوگ نہیں رکھ رہے ہیں۔ لوگ اس طرح سے اس وقت میں اپنے نفس خواہشات کے غلام ہو گئے کہ بہن بہن نہیں، بھائی بھائی نہیں، لوگ پہچان رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام خاص حجرے میں، اب زلیخا اپنی غیر اور غلط نیتوں سے اقدامات کرنا چاہتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام روکتے ہیں اور ایک شکل نظر آتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں، علماء لکھتے ہیں یہ شکل وہی شکل تھی جو کنویں میں نظر آئی تھی، لہذا وہ شکل کون؟ حضرت جبریل علیہ السلام یوسف کو روک رہے ہیں، خبردار اللہ، خبردار، بالکل نہیں۔ شکل نظر آئی، حضرت یوسف پہچان لیے تو میرے کنویں کے دوست ہے، یہ میرے گہرے اندھیرے کنویں میں مجھے ساتھ دیا تھا، آج یہاں آیا۔ نیت جب پاک ہو تو گناہ کے دلدل سے بھی کوئی اگر نہیں بچائے گا، لیکن اللہ بچا لے گا۔ اور اگر نیت خراب ہے تو پھر کتنے بھی تیرے پاس نصیحتیں، جمعہ کے بیانات ہو جائیں، علماء کی نصیحتیں ہو جائیں، ماں باپ کا روکنا ہو جائے، بھائی بہنوں کی نصیحتیں ہو جائیں، اس درندہ دل کو کبھی بھی اس پر اثر نہیں ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف جب جب اس طرح کے حالات پیش آ رہے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ایک نظر اور اس کو روکا جا رہا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام گھبرے ہوئے، پریشان، یا اللہ کروں تو کروں کیا؟ دروازے ایک نے 11 دروازے بند ہیں، اشارہ ہوا تو بھاگ کھولنے والا اللہ ہے۔ بچو گناہ سے، زنا سے بچو، بڑا خطرناک گناہ ہے، زندگی میں تباہی مچا دیتا ہے گناہ۔ زناکاری، بدکاری زندگی کی بے برکت اور رونقیں ختم کر دیتا ہے، نسلوں کو مٹا دیتا ہے، جہنم کی آگ کا یہ حقدار اور حصہ بنا دیتا ہے۔ آج یہ نوجوان اس میں پھنسے ہوئے ہیں، مسلمان نوجوان پھنسے ہوئے ہیں، لڑکے لڑکیاں پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا بھی حیا نہیں، شرم نہیں لوگوں میں، اس قدر دلیری کے ساتھ میں کھلے عام لوگ کر رہے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور یہاں تک کہ وہ لوگ یاد رکھیے میرے بھائیوں بزرگوں، جو لوگ نکاح کر کے اگر یہ عمل کرتے ہیں تو ان کی سزائیں بھی بڑی سخت ہیں۔ آج یہی ہے، اپنی بیویوں کو اہمیت لوگ نہیں دیتے، اپنی بیویوں کے ساتھ میں خوش مزاجی سے نہیں پیش آتے، اپنی بیویوں کے ساتھ میں اس کی دل لگی اور ان کے تمام ضروریات تقاضوں کو پوری نہیں کرتے۔ یہ گیدڑوں کی طرح، درندوں کی طرح، بد اخلاق کی طرح، مجنون کی طرح لوگ ادھر ادھر اپنے گھر میں بیوی کو رکھتے ہوئے پھرتے گھومتے رہتے ہیں، چاہے وہ نوجوان ہو یا کوئی بھی ہو۔ یاد رکھیے بہت ہی سخت سزا ہے مرنے کے بعد، کلمہ نصیب نہیں ہوتا ہے زانی کو۔ اللہ کا کرم احسان ہے کہ پیارے آقا نے دعا کی، ورنہ جس حال میں زنا اسی حال میں اگر اللہ پکڑتا تو آج دنیا کے سامنے منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوتے۔ اپنی بیویوں کی اہمیت دیجیے، اپنے گھر والوں کی اہمیت دیجیے۔ پانی پوری کھا کر کے کہیں سے آ جاتے ہیں، اس کی لذتیں، اس کا تذکرہ اپنی بیویوں کے ساتھ کریں گے، لیکن اپنی بیوی کی پکائی ہوئی روٹی کا تذکرہ اور اچھائی کبھی بھی نہیں کریں گے۔ یہ حال ہے معاشرے میں، یہ حال ہے ہماری گھریلو زندگی کا، یہ حال ہے نوجوانوں کا۔ یہ پھرتے گھومتے رہتے ہیں ادھر ادھر، پڑھائی کے نام پر زناکاری کر رہے ہیں، پڑھائی کے نام پر بدکاری کر رہے ہیں، پڑھائی کے نام پر ماں باپ کو رسوا کر رہے ہیں، پڑھائی کے نام پر میں اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، پڑھائی کے نام پر میں جہنم کے راستے کے طرف آج کی نسلیں، لڑکے اور لڑکیاں جا رہی ہے۔
پتا ہے، سب کو پتا ہے، سب دیکھ رہے ہیں، لیکن کوئی ہوش میں آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے زنا بہت ہی خطرناک گناہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں یہ حالات جب پیش آئے ہیں، اس سے ایک عبرت ہے کہ اس سے بچنا چاہیے۔ اشارہ ہوا حضرت جبریل علیہ السلام، آؤ دروازہ کھلے گا۔ حضرت یوسف آتے ہیں، دروازہ اپنے آپ کھلتا چلا جاتا ہے۔ زلیخا پیچھے سے بھاگتی جاتی ہے، اپنی پوری طاقت لگاتی ہے، آخری دروازے پر پہنچتی ہے، جھپٹ کر کے دامن پکڑتی ہے اور اتنا سخت پکڑتی ہے، حضرت یوسف بھی اپنی نبوت کی طاقت سے اپنے بھاگتے ہیں۔ وہ بھاگنے میں طاقت دکھا رہے ہیں اور یہ پکڑنے میں طاقت دکھا رہی ہے کہ دامن پھٹ کر کے ہاتھ میں ٹکڑا آ جاتا ہے زلیخا کا، اور حضرت یوسف باہر کھلے ہوئے آ جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس قصے کو بھی بیان کیا، فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، یہ کہہ کر کہ 3 آیات میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا۔ فیصلہ جب کیا گیا تو فیصلے میں یہ طے ہوا کہ اگر یوسف کا دامن پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا قصوروار ہوگی، اور اگر یوسف کا دامن آگے سے پھٹا ہے تو قصوروار یوسف ہوں گے۔ اس سے فیصلہ ہوا کرتے سے، کرتا لایا گیا تو دامن پیچھے سے پھٹا ہے، دامن پیچھے سے پھٹا ہے۔ فیصلہ ہوا کہ یوسف بری ہیں اور زلیخا قصوروار ہے، لیکن ظلم ہے۔ مصر کا بادشاہ کہا کہ نہ، میری بیوی ایسی کر نہیں سکتی ہے، میرے محل میں میری بیوی سے ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ جیسے آج زانی بیٹوں کا سپورٹ کرنے کے لیے باپ کھڑا ہو جاتا ہے، زانی بیٹیوں اور بیٹوں کی حمایت میں کبھی کبھی وکیل اور لائر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح کے حالات پیدا کر لیتے ہیں، پیسے دے کر کے بری کرنا چاہتے ہیں۔ کھڑا ہو گیا، مجھ سے کہا میری بیوی ایسا کام نہیں کرے گی۔ لہذا حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں جانا پڑا؟ جیل جانا پڑا۔ ڈال دو یوسف کو جیل میں۔ سزا اس کی پتہ یہ چلا کہ معصوموں کو کل بھی جیل میں ڈالا گیا، آج بھی ڈالا جا رہا ہے۔ یہاں ایک لطیفے کے بعد لوگ جیل جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یہ یوسف علیہ السلام کی سنت ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ گھوٹالہ کر کے جیل جاؤ گے، یوسف علیہ السلام کی سنت۔ لوگوں کو جیب کاٹ کر کے جیل چلے جاؤ گے، یوسف علیہ السلام کی سنت۔ کسی کا حق مار کر کے، قتل کر کے، زنا کر کے، بدکاری کر کے، لوٹ کاٹ کر کے جیل چلے جاؤ گے، یوسف علیہ السلام کی سنت۔ ارے یوسف علیہ السلام کی سنت کس پوزیشن میں ہے؟ وہ دامن پھڑوا کر کے گئے تھے، زنا سے بچ کر کے گئے تھے، گناہ سے بچ کر کے گئے تھے، صبر کر کے گئے تھے، تقوی کے بنیاد پر گئے تھے، مظلوم بن کر کے گئے تھے۔ آج لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں نہیں یوسف علیہ السلام کی سنت ادا کر کے آئے۔ واہ، بولنے والا شرم کر، تو کیا کہہ رہا ہے؟ سننے والا بھی شرم کر، کیا کہہ رہا ہے؟ بڑی جلدی سے سنت کو ہم لوگ ہیرا پھیری کر رہے ہیں۔ کھائے گا ولیمہ سود اور لون لے کر کے کہے گا سنت رسول ہے، وار مسلمان۔ کیا کہتے ہیں؟ زہد لینا سنت ہے، وار مسلمان۔ بڑی آسانی سے نبی کی طرف نام دے، شرم آنی چاہیے۔ کل کا ایک چور بھی کھڑا ہو کر کے، ایک چور جب مالک نے اس کو چوری کرنے کے لیے بھیجا اور جب اس نے وہاں پر جیب کاٹا اور بڑی رقم اس کو ملی، اور جب آیا مالک کے پاس شام کو، کہا کہ کتنا لایا؟ کہا کہ کچھ نہیں لایا۔ کہا کچھ ہاتھ نہیں لگا تھا بازار میں؟ کہا لگا تو بہت۔ کیا ہوا؟ کہا کہ واپس کر دیا۔ کیوں واپس کیا؟ کہا کہ مالک میرے پاس اپنا 2 روپیہ وہ لے لو، لیکن اتنا پڑا تھا میں واپس کر دیا۔ کہا کہ کیوں واپس کیا؟ تمہارا یہ بزنس ہے، تمہارا یہ کام ہے جیب کاٹ کر کے لانا، پھر واپس کیوں کیا؟ کہا کہ جس کا جیب کاٹا تھا نے وہ دیکھ لیا اور کان میں مجھے کہا کہ میں جا کر کے کل میدان محشر میں رسول اللہ سے تیری شکایت کر دوں گا۔ ہمت نہیں ہوئی کہ اس کا پیسہ لے کر کے میں آ جاتا، میں ڈر گیا میدان محشر میں میری رسوائی اگر شکایت ہو گئی تو۔ یہ امت ہے، ہم لوگ ہیں، آج ہم لوگ وہ ہیں، ڈر نہیں، سب سنت، سب سنت، سب سنت۔ مزے تم لو، نبی کے نام خراب کر دو، سنت سنت۔ چوری کر کے جیل جاؤ، سنت یوسف۔ ولیمہ کر لو ادھر ادھر، سنت رسول۔
نکاح الٹا سیدھا زنا کورٹ میرج کر لو جا کر کے، سنت رسول۔ شرم کرو میرے بھائیوں بزرگوں نوجوانوں، اسلام کو اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے کسی چیز سے رسوا اور بدنام مت کرو۔ مرنا ہے، نبی کی شفاعت اور نبی کے سامنے اگر کھڑا ہو کر کے حوض کوثر سے پانی پینا ہے تو یہاں عزتیں بچا لو۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں چلے گئے، تفصیلات ہے، بڑی لمبی صورت ہے۔ کتنے دن رہے؟ بعض علماء کرام نے کہا کتنے؟ ایک جرم میں اتنے۔ اللہ نے حالات کو بدلا، حالات بدلتے رہے، حالات بدلتے رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں سکون سے، اطمینان سے، اپنے پورے اخلاق و کردار کے ساتھ رہتے گئے۔ پورے جیل میں قیدی لوگ کس سے آ کر کے رجوع ہوتے رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں کیا کیے؟ اللہ کے تعارف، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمتیں دعوت وہاں کرتے رہے، لوگوں کو بتاتے رہے۔ پورے قید خانوں میں چرچا اگر ہے تو کس کا چرچا ہے؟ یوسف علیہ السلام۔ یہ کردار، ہاں یوسف علیہ السلام کی سنت تو ہمارے اکابر نے ادا کیے تھے اس ملک میں۔ جب انگریزوں نے نینی تال کے جیل میں حضرت شاہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کو قید خانے میں ڈالا تھا اور سزا دیا تھا کہ تم کو چکی پتھر کو بڑا چلا کر کے آٹا صبح صبح تیار کرنا ہے، جو 100-150 قیدیوں کو روٹی کے ناشتہ دینا ہے۔ حضرت بڑے کمزور ضعیف بیٹھتے تھے، بڑا پتھر کا چکی آپ بیٹھتے تھے اور سورہ یاسین اتنی خوبصورت آواز میں پڑھتے تھے کہ چکی خود بخود چلتی تھی اور آٹے خود بخود نکلتے تھے۔ ایک مہینہ کے اندر پوری جیل میں ان کا چرچا، 300 سے زائد لوگ اسلام کو قبول کر لیے۔ انگریز جیل والا نے کہا کہ اس مولوی کو جلدی باہر کر، نہیں تو پورا قید خانہ مسلمان ہو جائے گا۔ یہ ہے سنت رسول، یہ ہے سنت یوسف۔ خیر حالات اللہ بدلا، کیسے بدلا؟ فوج کو نہیں بھیجا مصر میں، بم نہیں گرایا اوپر سے، میزائل نہیں برسایا اللہ نے، ابابیل پرندے کو نہیں اتارا اللہ نے، بلکہ صرف تحت ڈال دیا، روزی کی تنگی کر دیا۔ یاد رکھیے، 2 عذاب اگر 2 مشکل کسی مسلمان یا کسی انسان کے ساتھ پیش آ گیا، ایک روزی کی تنگی اور ایک قرضے کا بوجھ، تو اللہ کی عذاب میں وہ گرفتار ہو گیا ہے۔ میں الگ سے عذاب اب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پورے ملک میں قحط سالی آ گئی، لوگ دانے دانے کے لیے پریشان ہو گئے۔ قحط سالی کی یہ کیفیت ہو گئی کہ لوگ پریشان نظر آنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی سی بنیاد پر میں بادشاہ نے اور وجوہات کی وجہ سے، جس کا تذکرہ سورہ یوسف میں ہے، قید خانے سے باہر آئے۔ کہاں سے باہر آئے؟ قید خانے کنویں سے باہر آئے، مصر کے بازار میں بکے، محل میں آئے، محل سے قید خانہ، اب قید خانے سے پھر محل۔ بادشاہ نے بلایا اور کہا کہ یوسف جیسا سمجھدار یہاں کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے اب تو ہی اس ملک کو سنبھالو۔ تفصیلات میں خلاصہ گویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اب مصر کے کیا بنے؟ بادشاہ۔ یہ کیا؟ یہ اللہ کا غیبی نظام ہے، یہ اللہ کی خفیہ طاقت ہے۔ قیدی کو کنویں سے نکال کر کے ملک مصر کا بادشاہ بنا سکتا ہے، ملبے سے بھی کسی مسلمان بچے کو نکال کر کے ایک نہ ایک دن اس دنیا کا بادشاہ بنا سکتا ہے اللہ، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اب ملک کا بادشاہ بنے ہیں۔ راشن غلہ کچھ محفوظ تھا، لوگ آتے جاتے تھے، کیا کرتے تھے؟ تقسیم کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اب مصر کا بادشاہ بھی نہیں رہا، بادشاہ نے اپنے بیوی زلیخا کو بھی ہلاک کیا، طلاق اس کے بھی دے دیا، وہ بھی چلی گئی جھوپڑی ڈال کر کے۔ دیکھا جو اللہ کی نافرمانی اور کسی اچھے کام میں رکاوٹ، تو اللہ پھر عرش سے فرش میں لا کر کے ڈال دیتا ہے۔ اللہ جب کبھی کسی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی عقل ٹھکانے پر لگا دیتا ہے۔ اس لیے نہ قلم کی طاقت کبھی استعمال کیجئے، نہ کبھی سیاست کی طاقت استعمال کیجئے، نہ کبھی اپنے ہجوم کا استعمال کیجئے، اور نہ اپنی نیتوں کو خراب کر کے کوئی گڑبڑ کام کرنے کی کوشش کیجئے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری، اس کی قدرت پر یقین رکھیے۔
حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس لوگ راشن غلہ لینے کے لیے آتے تھے. یہ خبر کہاں پہنچی؟ کنعان پہنچی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس. یعقوب علیہ السلام بولے کہ کوئی بادشاہ بن گیا ہے مصر میں، بڑا اچھا آدمی ہے، بیٹے لوگ راشن کی ضرورت ہے، جاؤ تم لوگ لو. کون اب آ رہے؟ کنواں میں ڈالنے والے، کپڑے میں خون لگانے والے، یہ بتانے والے کہ اس کا ہاتھ پیر باندھ کر کے مصر کے بازار میں لے جاؤ، یہ بھگوڑا غلام ہے. وہ اب 10 بھائی کہاں آ رہے ہیں؟ بلکہ 11 بھائی میں سے 10 بھائی آ رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام. پہچان لیو یہ میرے بھائی ہیں. ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ بولو کیا کرتے؟ وہ سب کو معلوم ہے کیا کرتے. حضرت یوسف علیہ السلام فرمائے ان سب کو خوب غلہ دو، پورا بھر بھر کرتے ہو، ڈبل دو. خیر خوب دیے، بوریاں بھر بھر کر کے دیے. اپنا بھائی جو سگا تھا ان کو کسی بہانے سے روک لیے. یہ جب لوگ گئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس میں تو حضرت یوسف کی تعریف خوب کی ہے. ابا جان ایسا بادشاہ بڑا خوبصورت ہے، بہت اچھا ہے، فلاں ہے. حضرت یعقوب سمجھ گئے اسی وقت میں کہ لگ رہا ہے کہ وہ یوسف لیکن نہیں کہہ سک رہے ہیں. کہا کہ ابا پھر وہ دوبارہ بلائے، پھر کچھ دنوں کے بعد پھر راشن لینے کے لیے آئے. کہاں ہیں؟ پھر دوبارہ آئے حضرت یوسف. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا غیبی نظام، جس نے حسد سے کنویں میں ڈالا تھا، جس نے حسد سے قتل کرنے کے پروگرام بنایا تھا، جس نے اپنی محبت اور اپنی طاقت کی وجہ سے حضرت یوسف کو فروخت کیے تھے اور چند پیسوں میں فروخت کیے تھے، جس کو ہاتھ پیر باندھ کر کے مصر کے بازار میں دھکیلنے کی پوری کوشش کیے تھے، اور جس پر مصر کا بادشاہ خرید کر کے زلیخا کے حوالے کر کے اور وہاں سے بدنامی اور تقوی کی بنیاد پر بری ہو کر کے پھر قید خانے کی صحبتیں اور تکلیفیں جھیل کر کے صبر اور تقوی اور پاک دامنی کی بنیاد پر اللہ نے ان کو پھر دوبارہ کیا کیا؟ بادشاہ بنایا. اسی کو اللہ نے قرآن میں فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ. ہم کبھی اس سے چھین کر کے اس کو دے دیتے ہیں، اس سے چھین کر کے کبھی ملک اس کو دے دیتے ہیں. آج غرور و تکبر کرنے والے اور مایوسی کی زندگی کی کیفیت میں آنے والے وہ سمجھ لیں اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے. اسی کا آسمان، اسی کی زمین، اسی کی سلطنت و حکومت. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. وہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اسی کے ہاتھ میں ساری بادشاہت قبض قدرت میں ہے. وہ کبھی بھی حالات کو بدل دے گا اور بدلتا رہتا ہے، اس لیے مایوس مت ہوئیے. آگے پھر دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر ان کو راشن غلہ خوب دینے لگے اور پوچھنے لگے ذرا کہ وہاں کا حال ذرا بتاؤ، کیا حال ہے اس علاقے کا. بتائے کہ وہاں ایک ایسا ہے. کتنے بھائی تم لوگ ہوتے تھے؟ ہم لوگ بھائی جو ہوتے تھے، دیکھو بھائی لوگ اتنا غداری کے کام کرتے، ہم لوگ بھائی 11 تھے تو تم لوگ 10 ہو اس وقت میں. ایک کہاں چلا گیا؟ وہ ایک جو تھا نا اس کو بھیڑیا کھا گیا. کتنے سالوں کے بعد؟ 40 سال کے بعد آدمی جھوٹ بول رہا ہے. اللہ، جھوٹا آدمی مرنے کے بعد بھی جھوٹ بولتا ہے. اللہ، ہمارے استاد کہا کرتے تھے جو آدمی زندگی میں جھوٹ بولے گا قبر میں بھی جھوٹ بولنے کا لگتا ہے. فرشتے جب پوچھنے کے لیے آئیں گے تو اٹھ کر کے بیٹھے گا، کہے گا آپ سے پہلے 2 آ کر کے پوچھ کر کے چلے گئے. اس کی عادت ہے، خواب میں بھی جھوٹ بول دیتے ہیں، وہاں بھی قبر میں بول دے گا. یہ جھوٹ بولنے کی تو آج تو عادت لوگ بنا لیے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے 11 بھائی تھے، ایک بڑا ایک چھوٹا بھائی تھا، جنگل میں بھیڑیا اس کو کھا گیا. کیا کیا؟ جنگل میں بھیڑیا کھا گیا، اس لیے ہم لوگ. حضرت یوسف بولے اس کے بارے میں کچھ بتاؤ. بتا رہے جھوٹی قصے گڑھ کر کے. جب ساری باتیں ذرا اشارہ ہوا تو وہ لوگ خود پوچھیں قالوا انا یوسف، کیا تم ہی یوسف ہو کیا؟ اللہ اکبر. یہ ہے اللہ کا نظام. کسی بھائی کو مت ستاؤ، کسی بھائی پر ظلم نہ کرو، اپنے بھائیوں پر، اپنے بھائیوں کو تکلیف مت دو، اس کا حصہ حق نہیں مارو، اس سے دشمنی عداوت نہیں کرو، ورنہ حالات پلٹے گا اللہ رب العالمین تو کبھی اسی کے دروازے پر محتاج بنا کر کے، بھیکاری بنا کر کے اللہ کھڑا کر دے گا. آج وہ سارے بھائی کھڑے ہیں حضرت یوسف کے پاس اور پھر کہہ رہے ہیں قالوا انا یوسف، ہاں میں ہی یوسف ہوں.
40 سال کے بعد حضرت یوسف بھائیوں سے کہتے ہیں میں یوسف ہوں. سوچئے کیا حالت ہوتی، کتنے ڈر ہوتے. لیکن کیا کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، او میرے بھائی لا تثریب علیکم اليوم، آج ہم تم سے بدلہ نہیں لیں گے، انتقام نہیں لیں گے، تیرا وہ غلط کام کا آج میں سزا نہیں دوں گا. قسم خدا کی ہم سب کے آقا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کیے ہیں اور جب بڑے بڑے مجرم نبی کے سامنے آئے ہیں، بلال حبشی دیکھ کر کے کہہ رہے تھے یا رسول اللہ اس نے بڑا سخت پاؤں دبا کر کے مجھے تکلیف دیا تھا، یہ ہے. کوئی کہہ رہا تھا یہ ہے، کوئی کہہ رہا تھا یہ ہے، کوئی کہہ رہا تھا یہ ہے. اللہ کے رسول کیا، اللہ کے رسول نے فرمایا آج محمد وہی کام کرے گا جو یوسف اپنے بھائیوں کے ساتھ کام کیا تھا. آج ہم لوگ دنیا کی کہہ رہے ہیں وہ لڑ رہا ہے، ارے تو بھائی بھائی ہو کر کے گھر میں لڑ رہا ہے. دنیا میں ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلمان کو مار رہا ہے، قتل کر رہا ہے، تو اور ہم اپنے بھائیوں مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں. اس پر الزام ہم تھوپ رہے ہیں کہ وہ ایسا کر رہا ہے، یا ہم ایک دوسرے کے گریبان پکڑ کر کے ذلیل و رسوا کرنے کے لیے نہ جانے کتنے حربے اور تدبیریں چالاکیاں چل رہے ہیں. یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کتنے گناہ ہم لے کر کے چل رہے ہیں، کتنے ہم خطائیں لے کر کے چل رہے ہیں، کتنی بدماشیاں لے کر کے جی رہے ہیں. پتہ نہیں مرنے کا خوف نہیں ہے، کفن پہننے کا خوف نہیں ہے، قبر میں کون آئے گا تیرے میرے ساتھ میں. عبرت لیجیے فلسطینی مسلمانوں، معصوموں، ماں بہنوں، وہاں کے لوگوں سے، مست کھانے پینے سے اور یہاں کی تمام حالات سے مت یہ رہو کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا. اللہ حالات کہیں سے کہیں بھی بدل سکتا ہے. دنیا دیکھ رہی ہے، ابھی تماشا دکھا رہا اللہ تعالیٰ. لا تثریب علیکم، بھائی نہیں کچھ نہیں، جاؤ آرام سے. کیا حضرت یوسف علیہ السلام کی شان ہے. بھائی لوگ بھی ڈر رہے ہیں لیکن لا تثریب علیکم اليوم، آج کچھ بدلا نہیں. یہ راشن لو، لے جاؤ. ابا زندہ ہے نا؟ ہاں ہاں زندہ ہے. جاؤ یہ میرا کرتا لے کر کے چلے جاؤ اور ابا کو دے دینا. اللہ اکبر. جب یہ بھائی جاتے ہیں کیا دل میں ہوگا کہ میں کس سے دشمنی کیا، میں کس سے مقدمہ لڑا، میں کس کو قتل کرنے کا پروگرام کیا، میں کس کو کنویں میں ڈالا تھا، آج وہ یہاں کیسے آ گیا. اسی بھائی کو ہم کہہ رہے تھے ہاتھ پاؤں باندھو، یہ بھگوڑا غلام ہے، کہیں سے بھاگ سکتا ہے. آج اللہ نے وہاں محتاج بنا کر کے بیٹھا دیا ہے، آج اللہ نے وہاں ان کو کھڑا کر دیا ہے. سوچئے کیا ان کے دل پر گزر رہی ہوگی. یہ عبرت ہے ہمارے اور آپ کے لیے. اپنے بھائیوں میں مت لڑو، اپنے بھائیوں سے حسد نہ کرو، اپنے لوگوں میں مت ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ. ہر ایک آدمی اس وقت اپنی اپنی حالات میں نہ جانے کیا کر رہے ہیں. اللہ سے ڈر خوف نہیں ذرہ برابر بھی. گئے کرتا لے کر کے تو ایک میل سے فاصلے پر خوشبو آ رہی تھی. کیا آ رہی تھی؟ حضرت یعقوب جہاں بیٹھے کہہ رہے تھے میرے بیٹا یوسف کے کرتے سے کچھ خوشبو یوسف کی آ رہی ہے. اللہ اکبر. علماء کہتے ہیں یہ کرتا بھی عجیب ہے. ایک مرتبہ یہ کرتا جب پیش کیا بھائیوں نے اپنی برات کے لیے تو خون جھوٹی لگایا. یہی کرتا حضرت یوسف علیہ السلام کا دامن زلیخا پاڑی تو اسی کرتے سے وہاں بھی فیصلہ ہوا. اس کرتے کو یوسف نے باپ کے پاس بھیجا تو اس سے نبوت کی خوشبو سے ملی. خیر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی خوشی خوشی گئے اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام تشریف لائے اور ایک وقت آیا اور پھر سب کو تخت و تاج کے ساتھ رہے. حضرت یوسف علیہ السلام ایک لمبی مدت تک کے مصر کا بادشاہ بنے رہے. 40 سال کی عمر جب آپ کی پہنچی ہے تو اللہ نے فرمایا یوسف نکاح کر لو. کیا کرو؟ کہا کہ نکاح تو آپ طے کر دیں گے تو ہم کر لیں گے. کہاں کروں؟ انبیاء نکاح اپنی مرضی سے نہیں کرتے تھے، سمجھیں؟ انبیاء کی خاص اللہ طے فرماتا تھا اس سے کرو. ہم اور آپ تو ادھر ادھر فوٹو باندھ کر کے کر لیں، لیکن انبیاء کا تو اللہ نے بھی فرمایا جاؤ زلیخا سے کرو. کون زلیخا؟ جو کل حضرت یوسف کے دامن کو داغدار کرنا چاہ رہی تھی، اسی زلیخا سے جس کو مصر کے بادشاہ نے طلاق دے کر کے محل سے باہر کر دیا تھا اور جو جھوپڑی ڈال کر کے ایک جگہ بیٹھ چکی تھی کہ اب دنیا والوں سے میں محبت کر کے تھک گئی، کچھ حاصل نہیں ہوا، اب اسی رب مہربان سے میں محبت کروں.
اس لیے ایک جگہ پہ جا کر کے اللہ اللہ لگ گئی اور اللہ کی محبت میں اپنی پوری زندگی گزار رہی ہے. حسن بھی چلا گیا، جوانی بھی چلی گئی، جوانی بھی ختم ہو گئی، بڑھاپا آیا، بال سفید ہو گئے، ہڈیاں جھلجھل ہو گئی، اللہ اللہ کر کے بیٹھی ہے. 40 سال کا ایک پیغمبر، حسن و جمال کا پیکر، اللہ فرما رہا ہے نکاح اسی سے کرو. اب پیغمبر تو نہیں کہہ سکتے نا وہ کیسی ہے ہم کیسے ہیں، آپ بھی عجیب جوڑا لگائیں. آج کا بدبخت یہ لڑکے لوگ سب ہیں، ہاں ہم اپنی پسند سے کریں گے، ہم آپ کی پسند سے کیا کریں گے، کر تو پسند سے. اسی لیے تو کورٹ میں جا کر کے نکاح کر لینا کسی وکیل لائر کے پاس ایک مسلمان کا نکاح نہیں ہوتا ہے. اگر اسی پر اکتفا کر کے نوجوانوں کے ہم کورٹ میرج کر کے آئے ہیں اور ہم میاں بیوی ہیں، تم پوری زندگی زنا میں مبتلا رہو گے. اسی لیے نکاح کے کچھ شرائط ہیں. قرآن کریم اور حدیث کے اعتبار سے علماء فقہاء نے نکاح کے ایجاب و قبول کا ایک نظام اور ضابطہ بنایا ہے. اس لیے چال باز مت بنو، ماں باپ کو دھوکہ مت دو. حضرت یوسف علیہ السلام پیغام لے کر کے گئے، کہاں گئے؟ حضرت زلیخا تھی، اب اللہ والی بن گئی تھی. کہنے لگے یوسف آ گئے ہو، سوچ کر کے بولوں گے. ہاں ہے جو بند کمرے میں گناہ کرنے کے لیے کتنی تدبیریں، سال بھر انتظار کر کر کے تھک گئی، آج یوسف دربار پر. یہ بھی ایک عبرت ہے. صبر کرو گے، عشق محبت اگر حقیقی اور اچھی کرو گے، اللہ کے لیے کرو گے، کسی غیر کے لیے نہیں کرو گے، تو اللہ کبھی نہ کبھی اس میں کامیابی اور خیر ضرور عطا فرماتا ہے. آپ تو جھوٹی محبتیں ہیں، اسی لیے ناکامی ہے. نوجوان اسی لیے گھر ٹوٹے ہوئے ہیں. 3 دن کے بعد سوچ کر کے بولوں گی. اوہ ہے 3 ٹائم لے کر کے دعا کی، اے پروردگار تیرا نظام کائنات کا بڑی عجیب و غریب ہے، تو فیصلہ کیا ہمیں منظور ہے، لیکن تیرا پیغمبر بڑا خوبصورت ہے. وہ تو 40 سال کا بھی ہٹا کٹھا ہے، نوجوان ہے، شباب ہے، حسن و جمال ہے. میں تو بوڑھی ہو گئی، میرے بال پک گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئی، جھلجھل ہو گئی. وہ اگر جوڑا لگانا ہے تو برابر کا جوڑا لگا، نہیں لگانا ہے تو پھر کیوں ایسا لگا دیں گے جو یوسف کے لیے پریشانی کا ذریعہ بنے. اس لیے اگر میرا جوڑا آپ وہاں طے کرتے ہیں، اے میرے مہربان مولا مجھے بھی یوسف کے لائق بنا دیجیے. اللہ اکبر. علماء لکھتے ہیں کہ اللہ نے بڑھاپے کو ختم کیا، جوانی دی، حسن دیا، بالے سفید کو کالے کیا. اللہ نے حضرت یوسف کے لائق بنایا اللہ رب العالمین نے، اور پھر نظام کو بدلا. حضرت یوسف 3 دن کے بعد پھر پہنچتے ہیں اور پیغام کو قبول اور ایجاب کے مسئلے طے ہوتے ہیں. اس سے ایک پتہ چلا پیغام لے کر کے جانا کس کو چاہیے؟ لڑکا کو لڑکی کے پاس جانا چاہیے. یہ سنت انبیاء ہے. کیا ہے؟ سنت انبیاء ہے. اللہ اکبر. دیکھو اللہ کی قدرت اور شان. اللہ نے یوسف کے ساتھ کیا 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 ہے. کنویں سے نکالا، یا بولیے کنویں سے نکالا، قافلے کے حوالے کیا، قافلے سے اللہ نے مصر کے بازار میں بچھوایا، خریدنے والا مصر کا بادشاہ، کنویں سے محل میں اللہ نے پہنچایا، عیش و آرام کی زندگی عطا فرمایا. پھر اللہ نے آزمایا اپنے نیک بندے کو اور محل سے لے کر کے قید خانے کی کوٹری میں ڈلوایا تاکہ دیکھے میرا یہ نیک بندہ ہم سے ٹوٹتا ہے یا جڑے رہتا ہے. حضرت یوسف وہاں بھی جڑے رہے. پھر قید خانے سے صبر اور تقوی کی بنیاد پر اللہ نے کہاں لایا؟ مصر کا بادشاہ بنا دیا. اور پھر کیا کیا اللہ نے؟ جس نے صحیح اور حقیقی محبت کی تھی، بدنام ہوئی تھی، اپنے صحیح محبت کی وجہ سے اللہ نے پھر یوسف اور زلیخا کو ایک ساتھ ملا دیا. یہ اللہ کا غیبی نظام ہے، قدرت ہے، طاقت ہے. اس لیے میرے جوانوں بزرگوں مت مایوس ہو، مت مایوس ہو. اللہ کی قدرت پر ایمان لاؤ. اللہ کی قدرت کو آج بھی سمجھو کہ وہ ملبے میں سے کسی کو نکالے گا، صلاح الدین کسی کو بنائے گا، محمد ابن قاسم کسی کو بنائے گا، عمر بن عبدالعزیز کسی کو بنائے گا، صحابہ جیسے جرت والے پکے سچے مومن کو بنائے گا. ان کی شہادت پر ماتم مت کرو. شہید تو نیک لوگ ہوتے ہیں، برے لوگ نہیں ہوتے ہیں. اس لیے ہم مایوس نہیں ہیں ان کی شہادت پر، بلکہ اس سے ہمیں اللہ کی قدرت اور شان پر یقین ہے. اپنے آپ کو بدلیے اور اپنے آپ کو سنبھلیے، ورنہ اللہ کہیں بھی کچھ فیصلہ
فیصلہ کر سکتا ہے۔ حضرت یوسف کے واقعے سے اللہ نے یہی بتایا، میری قدرت میری شان میرے قبضے میں ہے، میں بادشاہ کو رعایا کو بادشاہ بنا سکتا ہوں، میں یتیم کو اعلیٰ کو یتیم بنا سکتا ہوں، میں بوڑھے کو جوان اور جوان کو بوڑھا بھی بنا سکتا ہوں، میرے قبضے قدرت میں ساری چیزیں ہیں۔ ایمان رکھیے، یقین رکھیے، ایمان کے ساتھ جیے، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق